خاص دعوت دیتی ہے کہ ہم جاگتے ہوئے ہوشیار رہتے ہوئے اپنے مالک کی انتظار کریں، کہ اس کے منتظر رہیں اس کے استقبال کے لیے، کہ ہمارا مالک ہمارا خداوند یسوع مسیح اس کا اس دنیا پر دوبارہ آنا، دوبارہ ظاہر ہونا ضرور ہے، کیونکہ وہ گیا ہی اس سچائی کے ساتھ تھا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے راہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، وہ اس درس دے کر گیا، اور پھر جب وہ دوبارہ آئے گا تو وہ اپنے لوگوں کو اپنے ہمراہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کا دوبارہ آنا ضروری ہے۔ اب ہم جب اس کلیسیا کے ساتھ مل کر ان پہلے 2 اتواروں میں اس سچائی کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہمیں جاگتے ہوئے ہوشیار رہنے کو وہ اس طور پر تلقین کرتا ہے کہ ہم تاریکی کے کاموں میں ہی نہ مشغول رہیں، بلکہ اپنے آپ میں اپنی ایمانی سچائیوں میں ہم بیدار رہیں، اور کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ دلہا کا استقبال اسی طور پر کرنا ہے، اسی ایمان کے ساتھ کرنا ہے جس ایمان سے اس نے اپنے باپ کی خدمت کو، مرضی کو اس صلیب پر پورا کیا ہے، تو وہ مردوں میں سے پلوٹا ہو کر اس نے زندگی کا جو باب ہمارے لیے کھولا ہے، اب وہ ہمیں اس باب میں یعنی ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں دوبارہ آئے گا، اور قوموں کا کیا کرے گا؟ انفصال کرے گا، حساب کتاب کرے گا، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کریں کہ ہم نے مسیح کو جانا ہے تو وہ اس کی زمینی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے مردوں میں سے پلوٹے ہونے کا، کہ ہم خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں، اور پھر اسی سچائی کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج جب ہم انجیل مقدس پر غور و فکر کرتے ہیں تو جاگنے کا اور استقبال کرنے کا، ہوشیار رہنے کا ہمیں اشارہ گزشتہ اتوار جو انجیل مقدس ہم نے سنی تھی اس سے ہم تھوڑا سا موازنہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں قید میں تھا، بیماری میں تھا تو تم میری خبر گیری کے لیے آئے، جب میں ننگا تھا تو تم نے مجھے پہنایا، تو راست باز لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو تیرے ساتھ خداوند ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کیا نا تو میرے ساتھ کیا، اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا۔ تو راست بازوں کو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دہنی طرف، اور جو ملاؤن ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، جو ایمان نہیں رکھا اور جنہوں نے حق تلفی کی ہے، لا تعلق رہے ہیں، بے حس رہے ہیں، ان کو کیا کرے گا؟ وہ اپنے بائیں طرف آنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے تو اسی طور پر ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہمیں جو ہے نا، اب یہ جو یہ درمیانی ہمارے لیے یہ وقفہ ہے، اس وقفے میں ہم نے اپنے آپ کو خاص تیار رکھنا ہے کہ پہلے بپتسمہ کے ذریعے ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں شامل ہوئے، اس کی پہلی آمد میں شامل ہوئے۔ اب جب وہ یہ اس کے بعد کا جو ہمیں یہ سفر ہم ایمانی کر رہے ہیں، ہم اس کے دوبارہ اس دنیا پر ظاہر ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ خاص جو درمیان کا حصہ ہے جو یہ 4 اتواروں پر مشتمل ہے، اور ہم ہر روز پورا سال ہی بلکہ اس سفر پہ رہتے ہیں، یہ اس سفر میں ہم نے خاص طور پہ اپنی تیاری جو ہے وہ جاگتے ہوئے اس طور پر کرنی ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو خداوند وہ کہتے ہیں وہ خداوند نے کہ ایسے نہیں کہ ہم پر ظاہر ہونا کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ ہمیں پتہ لگے کہ کل ہی جو ہے نا رویا اتری اور پھر وہ جو ہے نا یسوع جو ہے بادلوں پر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یسوع کسی بھی روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی شخص ہے، وہ چاہے وہ مدد کا طلبگار ہے، چاہے وہ کسی بھی ضرورت مند ہے، تو وہ اسی صورت میں وہ آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں امتحان کیا کرنے آئے گا کہ آیا کہ ہم جس ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ہم خود سے اپنے لیے مانگتے ہیں تو کیا دینے کے لیے بھی راضی ہیں کہ نہیں۔ اب میں یہاں پر ایک آپ کو بتا دوں، ایک شخص نے نا ایک اپنی کتاب لکھی، اس کتاب میں نا دا ڈیوائن کامیڈی، خدا کی نا وہ اس میں اس خدا کی سلطنت میں نا کیا چیزیں چلتی ہیں اس
سیر کر رہا ہے تو وہ فرشتے کو کہتا ہے کہ ہمیں بتا کون کون کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ رہ رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں میں سیر کراتا ہوں, آؤ. اچھا سیر کرا رہے ہیں جی. تو ایک جگہ پہ ان کو اس نے کہا, دروازہ ہٹا تو اس نے کہا یہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگ وہ ہیں دوزخ میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو کچھ اچھا کیا ہے اور نہ ہی کچھ برا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کچھ اچھا بھی نہیں کیا کچھ برا بھی نہیں کیا تو یہ پھر دوزخ میں کیوں ہے؟ اس نے کہا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں پچھلے گزشتہ اتواروں کی جو تلاوتیں تھی نا وہ ہمارے سامنے وہ آج کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تھی. کیا تھی کہ جس کو 5 کنتار ملے اس نے 5 سے کیا کیا, 5 کمائے. اور جس کو 2 ملے تھے اس نے 2 سے کیا کیا, اور کمائے. اور جس کو 1 ملا تھا اس نے کیا کیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو کچھ نہ کرنے والا تھا مالک نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا, اس نے اسے قید خانہ میں ڈالا, اس جگہ پہ جہاں پہ وہ رونا اور دانتوں کا بجنا تھا, اور وہاں پہ اسے پھینک دیا. کہ جو شخص لا تعلق رہتا ہے, جو شخص بے حس رہتا ہے, کسی کی ضرورت مند کا خیال نہیں رکھتا, اپنے آپ کو جو ہے نا آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت گزر جائے گا, تو اس شخص کو یہ جو ہے وہ جگہ کہاں پہ ہے, دوست. اور اس کے لیے آج جو ہے نا وہ بتایا بھی ہمیں یہی ہے, جاگتے رہو, ہوشیار رہو اپنے زندگی کے کسی ایسے عمل سے جس بندے کو تمہاری, اگر خدا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی شخص کو وہ استعمال کرتا ہے نا, ضروری نہیں روپے پیسے کی مدد کسی کی ضرورت نہیں, تو وہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ بن سکیں, اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا وسیلہ ٹھہر جاتا ہے.